بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی تبھی آتی ہے جب اس کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہوتا ہے۔ اکثر ہم مشکلات کے حل کے لیے دنیاوی اسباب تو تلاش کرتے ہیں، لیکن اس روحانی کنجی کو بھول جاتے ہیں جو بند قسمت کے ہر تالے کو کھول سکتی ہے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں استغفار کی ان عظیم برکات اور نعمتوں کا ذکر کریں گے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دیتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی ان عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کا راز سمجھ سکیں۔ محترم ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف محنت سے نہیں ملتی ہیں بلکہ ایک ایسا دروازہ کھلنے کے بعد ملتی ہے جسے اکثر لوگ ساری زندگی بند ہی رکھتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آخر وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے خزانوں کی کنجی استغفار کو بنایا گیا ہے؟ اور کیوں کچھ لوگوں پر رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں جبکہ دوسرے اسی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کا ہر انسان نعمتیں چاہتا ہے۔ کوئی رزق کی وسعت مانگتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت، کوئی صحت کی دولت، کوئی ذہنی سکون، کوئی کاروبار میں برکت، تو کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتا کیسے ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کے بعد بند قسمتیں سنورنے لگتی ہیں، دلوں کی ویرانی آباد ہونے لگتی ہے اور زندگی میں ایسی برکت اترتی ہے جسے صرف گناہ ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کیا جاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں استغفار صرف ایک وظیفہ نہیں رہتا بلکہ نعمتوں تک پہنچنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ استغفر اللہ کو صرف گناہوں کی معافی تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید جب استغفار کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ صرف بخشش کا وعدہ نہیں کرتا بلکہ رحمت، برکت، وسعت اور عطاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم میری طرف پلٹتے ہو تو میں صرف تمہاری خطائیں نہیں مٹاتا بلکہ تمہاری زندگی کے بند دروازوں پر بھی اپنی رحمت کی دستک دے دیتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے ایک سوال کیجئے، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بعض لوگوں کی زندگی میں نعمتیں خاموشی سے بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں؟ ان کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کے دل میں سکون ہوتا ہے، اور آزمائشوں کے باوجود وہ ٹوٹتے نہیں۔ کیا یہ صرف قسمت کا فرق ہے یا اس کے پیچھے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس نے ان کی زندگی پر رحمتوں کی بارش برسا دی؟ قرآن ہمیں یہی حقیقت سمجھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں صرف ظاہری اسباب سے وابستہ نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایک روحانی دروازہ بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے رب کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے دروازے پر واپس آ گیا ہوں۔ اور جو بندہ سچے دل سے اللہ کے دروازے پر لوٹ آئے تو اللہ اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار استغفار کو رحمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ بے شمار نعمتیں بھی لے کر آتی ہے۔ کبھی وہ نعمت رزق کی شکل میں آتی ہے، کبھی دل کے سکون کی صورت میں، کبھی کسی مشکل کے آسان ہو جانے میں، اور کبھی ایسے خیر کی صورت میں جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہاں ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نعمت یہ نہیں کہ وہ آپ کے حالات بدل دیتا ہے، بلکہ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا کر دیتا ہے، کیونکہ جس دل کو استغفار نصیب ہو جائے وہ دراصل اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں آ چکا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نعمتیں بھی اس کی زندگی کا حصہ بننے لگتی ہیں۔
جنہیں وہ کبھی صرف خواب سمجھتا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر استغفار واقعی نعمتوں کی کنجی ہے تو پھر سب سے پہلے وہ نعمت کون سی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں کیا ہے، اور کیوں یہی نعمت باقی تمام نعمتوں کی بنیاد بن جاتی ہے؟ آئیے اب قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہلی عظیم نعمت کا راز جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹانے والا عمل نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ایسا دروازہ ہے جس کے کھلتے ہی انسان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک رحمت اور نعمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ اسے ایک عمل کے بدلے اپنے بندے کو کتنی عظیم نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معافی کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور یاد رکھیے، معافی صرف گناہوں کا مٹ جانا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان رکاوٹوں کا ختم ہو جانا بھی ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہونے لگتا ہے تو اس کی رحمت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، اور جب رحمت کا دروازہ کھل جائے تو پھر اس کے پیچھے آنے والی نعمتوں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری طرف پلٹو، استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر حدیث قدسی میں اللہ اپنی رحمت کی ایسی وسعت بیان فرماتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر وہ سچے دل سے میری بارگاہ میں معافی مانگ لے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کیسا رب ہے جو بندے کے گناہوں کی گنتی نہیں کرتا بلکہ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ کیسا کریم ہے جو جرم سے زیادہ توبہ کو دیکھتا ہے۔ یہ کیسا رحیم ہے جو سزا دینے سے پہلے بار بار معاف کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی زندگی میں دوسری نعمت خاموشی سے داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کا سکون، کیونکہ جس دل کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے معاف کر چکا ہے، اس دل سے مایوسی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، اندر کا خوف ٹوٹنے لگتا ہے، اور ایک عجیب سا اطمینان دل میں اترنے لگتا ہے۔ حالات شاید وہی رہیں، لیکن انہیں برداشت کرنے کی طاقت بدل جاتی ہے۔ یہی اللہ کی وہ نعمت ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ پھر اسی استغفار کی برکت سے اللہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، حدیث نے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی میں آزمائشیں کبھی نہیں آئیں گی، بلکہ یہ فرمایا کہ جب آزمائشیں آئیں گی تو اللہ اس کے ساتھ راستہ بھی عطا فرمائے گا، جب تنگی آئے گی تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجے گا، اور جب دل پر بوجھ بڑھے گا تو اس کے ساتھ سکون کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والا ذکر نہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا عمل ہے، جس کے اثرات انسان کی روح، اس کے دل، اس کے حالات اور اس کے مستقبل تک پہنچتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں سوال ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید استغفار کے ساتھ صرف سکون اور آسانیوں کا وعدہ نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی نعمت کا بھی اعلان کرتا ہے جس کی خواہش ہر غریب بھی کرتا ہے، ہر تاجر بھی کرتا ہے، ہر مزدور بھی کرتا ہے، اور ہر گھر کا سربراہ بھی کرتا ہے۔ آخر وہ کون سی نعمت ہے جس کے بعد رزق میں وسعت، مال میں برکت اور زندگی میں فراوانی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں؟
محترم ناظرین، اب ذرا اس نعمت کی طرف آئیے جس کے لیے انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، نئے راستے تلاش کرتا ہے اور کبھی کبھی پوری زندگی گزار دیتا ہے، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ میں وہ برکت نہیں آتی جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ یہاں قرآن ایک ایسا راز بیان کرتا ہے جسے بہت سے لوگ جانتے تو ہیں مگر اس پر یقین کے ساتھ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، میں تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہی رحمت آگے چل کر رزق کی نعمت، مال کی برکت اور معاشی آسانیوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اکثر لوگ رزق کو صرف زیادہ پیسہ سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق صرف دولت کا نام نہیں، رزق یہ بھی ہے کہ تھوڑا مال ہو مگر اس میں برکت ہو۔ رزق یہ بھی ہے کہ کم آمدنی میں بھی گھر سکون سے چلتا رہے۔ رزق یہ بھی ہے کہ بیماری پر خرچ ہونے والا مال بچ جائے۔ رزق یہ بھی ہے کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور یہی وہ نعمت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے استغفار کرنے والے بندوں سے فرماتے ہیں۔ جب بندہ بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے صرف معافی نہیں مانگ رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے رزق کے دروازوں پر اللہ کی رحمت کی دستک دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں انسانی عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا چھوٹا سا کاروبار اچانک ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے، کبھی برسوں سے بند پڑا روزگار کھل جاتا ہے، کبھی خسارے کے بعد نفع کے راستے بننے لگتے ہیں، اور کبھی ایک ایسی ملاقات، ایک ایسا موقع یا ایک ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے جس کا انسان نے خواب تک نہیں دیکھا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجیے، حدیث صرف رزق کا وعدہ نہیں کر رہی بلکہ ایسے رزق کا وعدہ کر رہی ہے جو انسان کے حساب سے نہیں، اللہ کی رحمت کے حساب سے آتا ہے۔ اور جب رزق اللہ کی رحمت سے آتا ہے تو اس میں صرف اضافہ نہیں ہوتا، اس میں برکت بھی اترتی ہے۔ پھر کم چیز بھی زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، تھوڑی آمدنی بھی دل کو مطمئن رکھتی ہے، اور انسان ہر وقت کمی کے خوف میں جینا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت کو ضرور سمجھ لیجئے، استغفار کوئی ایسا عمل نہیں کہ انسان حرام کمائے، حقوق غصب کرے، ظلم کرے اور پھر صرف چند مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر یہ امید باندھے کہ ہر نعمت اس کی طرف دوڑتی چلی آئے گی۔ نہیں، استغفار اس دل کا عمل ہے جو اپنے رب کی طرف سچے دل سے پلٹتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو استغفار صرف زبان پر نہیں رہتا، وہ انسان کی زندگی کا مزاج بن جاتا ہے، اور جب استغفار مزاج بن جائے تو اللہ کی نعمتیں بھی صرف وقتی مہمان نہیں رہتی، وہ زندگی کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، رزق، مال اور برکت یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ اگر وہ انسان کو مل جائے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی اسے اندر سے توڑ نہیں سکتی۔ آخر وہ کون سی نعمت ہے جو دل کو ایسا اطمینان عطا کرتی ہے کہ طوفان باہر رہتے ہیں مگر سکون اندر اتر آتا ہے؟ محترم ناظرین، انسان جب نعمتوں کا تصور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے مال، جائیداد، کاروبار یا آسائشیں آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سب سے قیمتی نعمت وہ نہیں جو ہاتھ میں آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دل میں اترتی ہے۔ کیونکہ جس انسان کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہو لیکن دل بے چین ہو، نیند سکون سے نہ آئے، ہر وقت خوف، پریشانی اور اضطراب نے اسے گھیر رکھا ہو، تو وہ تمام ظاہری نعمتیں بھی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے استغفار صرف رزق کی نعمت نہیں کھینچتا، یہ اطمینان، سکون اور اللہ کی قربت جیسی وہ نعمتیں بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جن کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔
جب بندہ بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے در سے دور جا کر تھک گیا ہوں، اب دوبارہ تیری رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ نعمت عطا ہوتی ہے جسے قرآن نے رحمت کہا، جسے اولیاء کرام نے دل کا اطمینان کہا، اور جسے ہر بے چین انسان پوری زندگی تلاش کرتا رہا۔ آپ نے یقیناً ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس دولت کم ہوتی ہے مگر چہرے پر عجیب سا سکون ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل ہر وقت کسی انجانی بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ فرق صرف دولت کا نہیں ہوتا، فرق اس تعلق کا ہوتا ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہوتا ہے، اور استغفار اسی تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم نعمت عطا فرماتا ہے، دعا کی قبولیت کی نعمت۔ جب بندہ مسلسل اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی لغزشوں کا اعتراف کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر اس کی دعا صرف الفاظ اور آواز نہیں رہتی بلکہ دل کی پکار بن جاتی ہے۔ جس دعا میں عاجزی، اعتراف گناہ اور استغفار شامل ہو وہ اللہ کے حضور پہلے سے کہیں زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ اپنی دعا سے پہلے بھی استغفار کرتے تھے اور دعاؤں کے بعد بھی استغفار کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو رحمت کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایک اور نعمت عطا فرماتا ہے، آزمائشوں میں آسانی کی نعمت۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ استغفار کرنے والے کی زندگی میں کبھی امتحان نہیں آئے گا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ایسا سہارا عطا فرماتا ہے کہ آزمائشیں بھی ان کے ایمان کو نہیں توڑتی۔ وہ گرتا ضرور ہے مگر کبھی بکھرتا نہیں، وہ روتا ضرور ہے مگر مایوس نہیں ہوتا، وہ انتظار ضرور کرتا ہے مگر اللہ سے امید نہیں چھوڑتا۔ یہی اللہ کی وہ نعمت ہے جو استغفار کرنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ پھر انسان صرف حالات کے سہارے نہیں جیتا، وہ اللہ کے وعدے کے سہارے جینا شروع کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کے پاس مال بھی ہو، صحت بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، اس کے گھر سے سکون ختم ہو جائے اور اس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے، تو کیا وہ واقعی خود کو خوش نصیب کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کا ذکر فرماتا ہے تو صرف ایک نعمت کا نام نہیں لیتا بلکہ نعمتوں کا ایک پورا سلسلہ بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آتا ہے، جہاں انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر فرمایا کہ وہ آسمان سے رحمتیں نازل فرمائے گا، تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، اللہ نے پہلے استغفار کا حکم دیا اور اس کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا۔ گویا رب کریم اپنے بندوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری عطائیں تمہاری زندگی کا رخ کریں تو پہلے میرے دروازے پر آؤ، میری بارگاہ میں جھکو اور اپنی توبہ کو پکا کرو، پھر دیکھو تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہوں جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو دھونے والا عمل نہیں، یہ نعمتوں کو دعوت دینے والا عمل بھی ہے۔ کیا معلوم آپ جس نعمت کے لیے برسوں سے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں، اس کی کنجی اللہ نے بہت پہلے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہو، اور وہ کنجی صرف ایک لفظ ہو، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق و مال میں برکت دے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی
تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔